کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، ذہن خیال ان کا ہوتا ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شان، یہ ہے ولیوں کا مقام۔ اولیاء اللہ کے پاس جا رہے تو ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ہے کہ نہیں کی، کرتے کہ نہیں کی، دیکھنا کہ نہیں دیکھنا کی، بولنا کہ ایسا جاہل عقیدہ ہے تو جاؤ مت ولیوں کرے۔ ولیوں کے پاس جاؤ تو کامل یقین کے ساتھ، خدا کی قسم میرا رب مجھے اپنے ولی کا صدقہ دے گا، میں صدقہ لیے بغیر باہر نہیں جاؤں گا، اس یقین کے ساتھ جاؤ، آپ کو بزرگوں کا صدقہ ملتا میرے بھائی، خدا کی قسم ملتا۔ اب آؤ، میں جو قرآن کی بات کیا، اولیاء اللہ ہم کو تعویذوں سے نہیں جوڑے، گنڈوں سے غوث پاک کسی کو گنڈا نہیں دیے، پلیتا نہیں دیے، لیمبو نہیں دیے، ناریل نہیں دیے۔ آج کئی مسلمانوں کی دکانوں کے تو اوپر چھت پہ ناریل بنوا، ہرے کپڑے میں ناریل، انہیں چراغا رکھ لینا، انہیں ناریل رکھ لینا، انہیں لیمبو رکھ لینا، نئے نئے حرکتیں کر رہے ہیں سنیاں۔ ہم آپ کو بزرگان دین قرآن سے جوڑے، قرآن سے۔ قرآن کی صرف ایک آپ کو معجزہ سناتا ہوں قرآن کا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، مگر شرط ہے آپ کل سے عمل کرنا، نہیں عمل کرنا کل سے پکا کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو ہم یہاں سے نکلے، اب سفر شروع کر رہے ہیں، ہم آپ کو پہنچنا ہے حیدرآباد۔ آپ کل صبح سفر شروع کریں گے، آپ کو پہنچنا ہے کالج کو، یونیورسٹی کو، کاروبار کو، تجارت کو، جہاں آپ کا بزنس ہے اس مقام پہ آپ کو پہنچنا ہے۔ اور ہم جیسے اب یہ گاڑی جا رہی ہے، ہمارے آدھو سے بازو سے، سامنے سے، پیچھے سے ہزاروں گاڑیاں جاتے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ سیکنڈ کتنا لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ، ٹنگ بولتی ختم، کہانی خلاص۔ بریک مارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، پلٹانے کا بھی موقع نہیں ملتا، سیکنڈوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا۔ مگر پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حادثات سے اپنی امت کو بچانے کے لیے ایک نعمت عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیوں آپ کو، دیوں لیمبو، سبحان دیوں بولتے لیمبو بولتے، وہی اچھا ہوا لیمبو، اچھا بعض خطرناک لوگ نئی کار خریدا تھا، BMW مرسیڈیز، اس کے سامنے لا کے بھلاوے مرچیاں لیمبواں بنا، اماں بلا میں کتنی خطرناک قوم ہے، 1 کروڑ کی گاڑی کو لیمبو بن کے اس کا مردہ ہی نکال دیا۔ مرسیڈیز والا بھی بوچھ رہا ہوں سب کو دے رہے ہیں، لیمبو والے کو نکو دے بول رہا ہوں، میری گاڑی کا مردہ نکال دیا بول رہا ہوں، بھلاوے بن رہے ہیں گاڑی کو، بھلاوے کیا دیوانی قوم ہے، کیا ہوتا ہے بھائی بھلاووں سے، عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی۔ اچھا بچے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا آتے یہاں ایک کالا ٹیکا، یہاں ایک ٹیکا، یہاں پیر کے نیچے ٹیکا، بچے کو گجرات میں سرخیز میں، سبحان اللہ، لیڈیز بیٹھے ہیں۔ میں کیا ہوا کہ اماں کہیں کو یہ یہاں ایک لگا دے رہے ہیں، پھر یہاں ایک ایسا کاٹ مار، اچھا کہیں کو کیا میں نظر نہیں لگتی۔ میں بولا تیرا تو بچہ تھوڑا سفید ہے، انگریزوں کے پٹے تو اتنے خطرناک ہے۔ یہ ٹیکے لگانا، یہ بھلاوے لگانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے ان کے پورے چیزیں لے لی ہم لوگوں نے سے۔ ہاں صحیح بول رہا ہوں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، 2 3 4 کیمرے چل رہے، پوری دنیا سنتی ہے باتوں کو، میں آپ کو دیوانے بھامٹے باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ رسول پاک، اب یہ 2 بھی چیزیں سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ کتنے مرتبہ؟ منزل پہ پہنچنے تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کرے گا، وہ تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، حادثات سے حفاظت، روڈوں کی بلاؤں سے حفاظت، روڈوں پہ رہنے والے جراثیم سے حفاظت، ہر بلا سے حفاظت، ہر مصیبت سے حفاظت ہوگی، صرف 1 بار آیت الکرسی۔ کتنے بار؟ آدھا گھنٹہ لگتا معلوم 1 بار پڑھنے؟ نہیں لگتا، کتنا لگتا؟ 1 منٹ لگتا، پڑھے اتنے تم لگا، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا آیت الکرسی پڑھنے کا۔ چھوٹی ہو 3 لائن کی آیت الکرسی، پڑھتے نکلو گے سرکار، ہو گیا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں 1 بار پڑھو تو فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم 3 بار پڑھ لو، سفر کے آغاز میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، تو سنو اے گجرات والو، آمینا کا لال کہتا ہے کہ آپ فرشتے تمہاری حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا، اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا۔ بچوں کو کالے ٹیکے، بچیوں کو یہ وہ سب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مومن ہے، مومن، تمہارے کو یہ ٹیکوں پہ بھروسہ نہیں ہونا، ٹیکے کسی اور کا طریقہ ہے۔ ارے سنو اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوا تھا تو میں اپنے حسنین کریمین پر قرآن شریف کی دیگر آیتوں کی تلاوت کر کے دم کر دیتا، پھونک دیتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں پھر جب میرے رب نے
مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیا تو اس وقت سے میں نے دیگر آیتوں کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا. حسنین کریمین کو نظر بد سے بچانے کے لیے میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھونکنے لگا, دم کرنے لگا. رسول اللہ جیسی ذات, حسنین کریمین جیسے حسن و جمال کے مرکز پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں تو ہم کون سی کھیت کی مولیاں بیٹی کے لگا لیتے پھر نہیں. مت کرو مسلمانوں, قرآن سے رشتہ جوڑو, اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑو, بزرگوں سے رشتہ جوڑو. ایک اور بات بتا دوں, کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے دادا کا انتقال ہو گیا, دادی کا ہو گیا, نانا کا ہو گیا, نانی کا ہو گیا, بعض لوگوں کی تو بیگم مر گئی. بیگم, ہاں بیگم, اللہ تعالی شکر ہے گئی بلا جا رہا. عید کو گیا تو پھر عید کو جا رہا, بیگم کی میت پہ پٹھا اپنا, خطرناک. بعض لوگوں کی امی مر گئے, بعض لوگوں کے ابا کا انتقال ہو گیا, جا رہا ہی نہیں. یہ نافرمان اولاد ہے, نافرمان. اس کا بھی حساب بروز محشر ان کو دینا ہوگا. تم اپنے باپ کی خبروں کی, ماں کی خبروں کی طرف کیوں زیارت نہیں کرتے تھے؟ کیوں ان کی وصال کے بعد ان کے لیے تم ایصال ثواب نہیں کرتے تھے؟ کیوں تم ان کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کیوں ان کی قدر نہیں کرتے تھے؟ پوچھا جائے گا. ماں باپ کے حقوق میں صرف زندگی میں ہی نہیں ہے, ماں باپ کے حقوق مرنے کے بعد بھی ہے کہ ان کی خبروں پہ جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرو. کئی لوگ ڈال دیے مٹی میں, مرے بڈھا بڈھی گئے, پھر ان کی جائیداد ہونا, ان کے پیسے ہونا, ان کا سونا ہونا, ان کے کھیتا ہونا, ان کے زمینہ ہونا, سب ہونا ان کا, انہوں نے ہونا. نالائق اولاد ہے یہ. سنو, رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مرحوم کی خبر پہ جا کر سورہ مزمل پڑھو. سورہ مزمل کیا پڑھو؟ سورہ جس خبر پر سورہ مزمل پڑھ دیا جاتا ہے اللہ اس خبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اس خبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اپنے مرحومین کے لیے اتنا تو کرو یار, اتنا تو کرو. جا کے ایک مرتبہ سورہ مزمل تو پڑھو کم سے کم. کتنی دیر لگتی سورہ مزمل پڑھنے؟ 5 گھنٹے لگتے. کتنے گھنٹے لگتے بولو؟ 2 منٹ لگتے. 2 ایمانداری سے پڑھو 2 منٹ میں سورہ مزمل ختم ہوتا ہے. مگر ہمارے 2 منٹ کی تلاوت ان کو خبروں کے عذاب سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ کریں گے. اب ایک بات سن لو, آخری بات. ایمانداری سے بولو, جنت میں کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیڈیز کبھی نہیں اٹھاتے ہاتھ, دیکھا پہلے جینٹس بول رہے ہیں نکو ان لوگوں نہیں ہونا بول کے, جینٹس بول رہے ہیں پورا ہونا بول کے, اور یہ عورتوں کو اٹھاتے ہی نہیں. جنت میں جانا ہی نہیں, بولے جانا. چلو جان دو, آپ لوگوں کو تو جانا نا سب کو. سبحان اللہ, پورے ہاتھ اٹھائے نا, پھر ایک بار اٹھا دو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیمرے والے کہاں گئے؟ سب چلے گئے, چھوڑ دے. ان لوگوں کو بتانا, خالی میں کچھ بتاتے رہتے کیا جی, چھوڑ دو. سنو, آپ جنت میں جانا ہے سب کو. سبحان اللہ, جانا ہے نا. یہ داڑیاں کاٹ کے جنت میں جائیں گے. اتنے پیار, آپ مچھی بھی کاٹ دیا, داڑھی بھی کاٹ دیا, پورا ہاتھ اٹھا رہا, جنت میں جانا ہے. فجر نہیں پڑا, ظہر نہیں پڑا, عصر نہیں پڑا, مغرب نہیں پڑا, عشاء نہیں پڑا, جنت میں جانا ہے. امی سے لڑکے بیٹھا ہوا ہے, بیگم کمار کے آگے جلسے میں بیٹھا ہوا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بنا, جنت میں جانا ہے. لوگ مت ایسا محسوس ہو رہا جنت پورے بٹے بازوں راستے میں دکھ رہا. نہیں میرے پیارو, اللہ کے واسطے یہ ذہن نکال دو. جنت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, جنت نیکوکاروں کے لیے ہے, جنت متقیوں کے لیے ہے, جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے, جنت ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھی ہے. سگریٹاں پی رہی, گٹکے کھا رہی, زردے کھا رہی, بیگموں سے لڑ رہی, عاشقیاں کر رہی, واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی, فیس بک پہ برے فلمیں دیکھ رہی, یوٹیوب پہ گندی سرچ کر رہی, پھر اس کے بعد جو ہے نقشبندی صاحب میں جنت میں جانا ہے. نقشبندی صاحب کی ابا کی جنت ہے, پورے سرخیز کو لے کے جائیں گے. چھچورے پنے کی حد ہو گئی. کیا ہے میرے بھائی, اللہ کے واسطے نہیں میرے یارو. جنت میں جانا آپ کو بھی ہے, میرے کو بھی ہے. نہیں تو اپن اپنے عمل کی اصلاح کر لیں گے. آج اپن اپنا محاسبہ کر لیں گے, ہم کتنے گنہگار ہیں, کتنے خطاکار ہیں, ہم کتنے برے ہو گئے. ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ خراب ہو گیا. ایسی نالائق منحوس اولاد ہے اس گجرات کے اندر. اللہ کی قسم, جن کو اللہ جنت میں جگہ نہیں دیں گا. کون ہے وہ منحوس بدبخت ہے؟ 4 بیٹے ہیں, بانٹ لے رہے ہیں. ایک مہینہ اما بابا کو تو رکھ لے, ایک مہینہ اما بابا کو تو رکھ لے, ایک مہینہ اما بابا کو تو رکھ لے, ایک مہینہ میں رکھ لیتا ہوں. جو اولاد اپنے ماں باپ کو بانٹ دیا, اسی منحوس اولاد کو اللہ جنت میں جگہ نہیں دیتا. تمہارا بھائی بول رہا میرے کو جائیداد دے دو, تو بولے تو جائیداد لے لے, باپ کی زمین تو لے لے, باپ کا مکان تو لے لے, تینوں چاروں بھائیوں کو سب بانٹ دو. پھر لوگ پوچھے تیرے کو کیا چاہیے, بولے مجھے ماں باپ دے دے. زمین سے جنت نہیں ملتی, جائیداد سے جنت نہیں ملتی, ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے. ماں باپ کتنے بھی برے رہے, روزانہ صبح اٹھ کے تمہارے ابا تمہارے کو, تمہاری بیگم کو, دونوں کو گالیاں دے رہے, بد کلامی کر رہے, برا بول رہے, تب بھی برا نہیں ماننا, نہیں ماننا.
کیونکہ یہ بولوں گا ابھی اپن جوان ہے، میں 44 کا ہوں، پاشا ہمارے 48 کے ہیں، اپنے کو دو ہی دکھتے، گھڑی میں کتنے کانتے 3 سیکنڈز کا کاٹا ڈنگ 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 ڈنگ، پھر آپ نے سیکنڈ کا ہی دکھتا ہونے. جب آپ 64 65 72 کے ہو جائیں گے نا، وہ 3 کانٹے نہیں دکھتے، 16 دکھتے، 16. بڑھاپے میں آنکھیں کمزور، ہڈیاں کمزور، کمر کمزور، ضعیفی، بی پی، شوگر، کینسر، کڈنی، ہارٹ پرابلم، تھائرائڈ پرابلم. اس کے بعد آدمی پورا جسم کپا ہو جاتا. اس کے بعد انہیں چڑچڑا بن کے اپنے بیٹے پہ پکارتا، اپنی بہو پہ پکارتا، ساس اپنی بہو پہ پکارتی، ماں اپنی بیٹے پہ پکارتی. برا نہیں ماننا، وہ ضعیف ہو گئے، ضعیف ہو گئے. برا نہیں ماننا ان کی باتوں کا، برا نہیں ماننا. اپنا باپ ہے نا جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اجی تمہارا باپ اگر تمہارے پہ نہیں پکارا تو کیا کریں گے؟ پڑوسی پہ پکاریں گا جا کے. بوڑھے ہو گئے پکارنے دو ان کو، پکارنے دو. تمہارے ابا تم کو روزانہ جوتے مارنا، ایسا سر پیش کرنا، مارو ابا جان، مارو مارو آپ میرا. برا نہیں ماننا اپنے بابا کی بات کا. حالانکہ آپ مولانا میں غلطی پہ نہیں ہو، خدا کی قسم تو غلطی پہ نہیں ہے، پھر بھی تو برا نہیں ماننا. اپنی بہو اپنی بیگم کو بول دینا، بیگم وہ میرے بابا ہیں. بول دیا نا، تم آ کے کمرے میں میرے اوپر آؤٹ لو، مگر ابا کو جواب نہیں دینا، امی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا، ماں باپ کو نہیں بولنا. جو بیٹا ماں باپ کو پلٹ کے جواب دے دیا، بیوقوف ہے تم، نالاحق ہے تم، نکلو تم گھر سے، تم تماشا کر رہے ہو. سن لے بدبختے، تیرے یہ جملوں نے تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکات، تیرا حج، تیرا صدقہ، تیری خیرات، تیرا مدرسہ، تیری مسجد، تیری عبادت، تیری تلاوت سب غارت کر دی ہے. تو دوزخ کا کتا بن گیا یہ جملے بول کے اپنے ماں باپ کو. ماں باپ کے ساتھ بد کلامی نہیں، احترام ادب ماں باپ کے ساتھ. خبردار، خاموش. وہ ایک ہی بار گائے اللہ کہہ رہا ہے اف، بولتے ہیں پانی لا کے دیا، کہیں گلا یہاں ٹھنڈا پانی، ارے دم کر دے رہے جی تم. اپنے پاس ایسا بولتے دم، اور اپنے اف بولتے تھے اف. اللہ کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما، اللہ کہہ رہا ہے خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت بولو ورنہ اللہ. یہ بارگاہ ایسی ہے یہاں پہ زبانوں پہ کنٹرولنگ رب نے لگائی ہے، رب نے. ادب کرو ماں باپ کا، احترام. کتنے بھی برے ہوں دو، گنہگار ہوں دو، نماز نہیں پڑھیں دو، ان کی مرضی ہے، ان کو محبت سے دعوت دیتے رہو. پیار اماں جان پیراں دبانا، دبا کے والا نماز پڑھ لو جی اماں. بابا کی کمر دبانا، پیر دبانا. اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا جان کو چپل پہنانا، بابا جان کو لا کے دینا لاٹھی، ابا جان پکڑ لو. کبھی ابا ایسا نہیں بولنا، ابا جان، بابا جان، ابا جان. ڈیڈی بولتے تو ڈیڈی جی ایسا بولنا. ہاں، بد کلامی نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ، بڑی آواز سے ماں باپ سے بات نہیں کرنا. خبردار. آمینہ کا لال کہتا ہے جس بیٹے سے جس کا باپ راضی ہے، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اس بندے سے اس کا رب راضی ہے. اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، آمینہ کا لال کہتا ہے اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. میں پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں، پوری دنیا میں. میں اب تک 14 کنٹریز گیا تقریر کرنے کے لیے، گلی گلی کوچے کوچے میں تقریر کرتا ہوں. میں بیٹھ گیا موڈ میں آتا 4 گھنٹے تقریر کرتا ہوں. ایک آدمی اٹھ کے نہیں جاتا. یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، میرے غوث پاک کی نگاہ کرم ہے میرے اوپر، اہل بیت کی دعاؤں کا صدقہ، رسول اللہ کی نوازش ہے میرے اوپر. حالانکہ میں بالکل نکما، کمزور انسان ہوں، مگر اللہ تعالیٰ فضل کے دروازے کھول دیا، لوگ سنتے ہیں دیوانے بن کے. مگر میں اس نعمت پہ اتنا فخر نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم. ایک نعمت ہے جس کے اوپر میں ایسا فخر سے سینہ ٹھوک کے زندگی گزار رہا ہوں. کیا پوچھو آپ؟ میں جب میرے والد والدہ دنیا سے انتقال کر گئے وہ مجھ سے راضی تھے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی تھے. یہ فضل ہے، ماں باپ راضی رہنا، ماں باپ خوش ہو کے جانا دنیا سے. جس کے ماں باپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں، تیری دولت بھی تیرے لیے عذاب، تیری اولاد بھی تیرے لیے عذاب، تیرا کاروبار بھی تیرے لیے عذاب، تیری دنیا تیرے لیے عذاب. اللہ بھی تجھ سے ناراض، رسول اللہ بھی تجھ سے ناراض. ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہے ماں باپ قدر کر لو، نہیں ہے ماں باپ غلطیاں کر لیے، تم ان کے ساتھ تکلیف دیے، وہ دنیا سے چلے گئے، کل صبح ان کی خبر پہ جاؤ، پیروں کے پاس ہاتھ رکھ کے ان سے معافی مانگو، بولو ماں باپ معاف کر دو، کیونکہ تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. آخرت برباد. تم کعبے کا طواف 1000 طواف کرو، اللہ کی قسم تمہارا باپ ناراض ہے تو کعبے کا طواف قبول نہیں ہے. سب دنیا کو ہم سب اپنا امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطانیت ہمارے اندر آ گئی. جو ماں باپ ہم کو پیدا کرے ان کے ساتھ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے. تمہاری بیگم اگر بول دی کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، بیگم سے بھی ناراض نہیں ہونا ناراض، کیونکہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہاری بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مگر ہاں، جو عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کر لی، جو بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کر لی، سن لے میری پیاری بہن، اللہ نے دنیا میں ہی تیرے مقدر میں جنت تحریر فرما دیا ہے. ساس سسر کی خدمت کرنے والی عورت جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. اگر نہیں کرتی بولی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت پھر کیا کروں، میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی نہیں کرتی بول رہی، تو آپ کیا کرو، ایک کام والی کو رکھو، پیسے پھینکو، 5000 10,000 پھینکو، پھینک کے کام والی کو اپنی ماں اپنے بابا کی خدمت کے لیے رکھو. اس سے کہو کہ تو میرے ماں باپ کی خدمت کر، بدلے میں تجھے مہینہ اتنے پیسے دوں گا.
خدمت کراؤ, اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن, ماں باپ راضی رہنا. سب بیکار ہے دنیا میں, انہوں راضی ہے, انہوں راضی ہے, انہوں راضی ہے. باہر نکل کے نوجوان چاچا جان خیریت سے پوچھ رہے, ارے نالائق تو باہر والوں کو تیرے باپ کا سگا ہے, اماں کا سگا, اس کو چاچا جان بولتا. گھر میں جو تیرے کو پیدا کر کے, تیرے کو کھلا کے پلا کے پال کے پوچھ کے اتنا بڑا کرا, وہ باپ کی عزت نہیں کرتا, وہ باپ کا احترام نہیں کرتا. میرے پیارے بھائیوں, کئی نالائق لوگ تو ایسے ہیں. ہندوستان میں کتنے اسباب ہیں صاحب, اللہ کی قسم سب سے بہترین ملک ہے پوری دنیا میں ہندوستان, سب سے بہترین ملک ہے. یہاں پیسے کمانے کے جتنے اسباب ہیں, جتنے ذرائع ہیں, جتنے یہاں پہ جو ہے آپ کو بزنس کے لیے جتنے سورسز یہاں پہ ہے عقل مند آدمی کے واسطے, اس سے بہترین ملک اللہ کی قسم پوری دنیا میں نہیں ہے کاروبار کے واسطے. کرنے والے ہونا, محنت کرنے والے ہونا, محنت کرنے والوں کے لیے ہندوستان زرخیز زمین ہے. مگر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں کماتے نہیں کما کے کوئی سعودی عرب کو جاتا کمانے کے واسطے, چلے گیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, سعودی عرب کو چلے گیا. کیا کما رہا بھائی جا کے, وہ کون سے سونے کے پہاڑاں گن رہا, مہینے کو 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000. ارے اتنی سر کی تنخواہ کے واسطے 25-50,000 روپے کے واسطے تو اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیا, بیوی کے حقوق چھوڑ دیا, اولاد کی تعلیم و تربیت چھوڑ دیا, خاندان کی خوشیاں چھوڑ دیا, غم چھوڑ دیا, جا کے کوئی سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے, کوئی دبئی میں پڑا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں پڑا ہوا ہے, کوئی آسٹریلیا میں پڑا ہوا ہے. مت کرو مسلمانوں ایسا, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو. بھلا اگر وہاں جا کے تم 40,000 کما رہے ہو, یہاں رہ کے 10,000 کما رہے ہو, یہ 10,000 اچھے ہیں, کیونکہ یہ 10,000 کے ساتھ ماں باپ کی خدمت ہے, یہ 10,000 کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہے, یہ 10,000 کے ساتھ خاندان اور قبیلہ محلے والے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا خوشیاں. پوری دکان اتھل پتھل بھر دیا, ادب میں احترام میں کھڑا ہو گیا, وہ بند کر دیا, پھینک دیا سب. بولے سرکار میرے گھر کو چلیے, سرکار میرے گھر کو چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس کے گھر کو اس کے ساتھ. بولے رستے میں دیکھیں گے کچھ ایسے حرکت, رستے میں بھی کچھ بھی نہیں, نماز کا ٹائم ہوگا, نماز پڑھ رہا, کچھ نہیں کہا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گا. پھر اس کے بعد جو ہے گھر تک پہنچے حضرت موسیٰ, ایک جھوپڑی ہے, اس کا گھر جھوپڑی ہے. لگ گیا, حضرت موسیٰ کو اندر بٹھا دیا بوریا ڈال کے. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کونے میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے, اتنی نحیف اتنی کمزور عورت ہے, ایسا ہاتھ پکڑے تو چمڑی نکل جائے, اتنی کمزور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے وہ, بولے سرکار یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. بولے سرکار یہ میری ماں ہے, ماں سبحان اللہ, یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے, دیکھتے رہے. وہ بیچاری اتنی کمزور ہے, اٹھ کے ضرورت کو بھی نہیں جا سکتی, پانی نہیں لے سکتی, کھانا نہیں کھا سکتی. اس کو گیا, ہاتھوں میں اٹھایا, وہ پورا دن بھر غلاظت کپڑوں میں کر لی تھی, لے گیا حمام میں کپڑے اتارا, ماں کے نہلا کے دھلا کے صاف کر کے اچھے کپڑے ماں کو پہنایا, لے کے پاک صاف جگہ پہ لٹا دیا. حضرت موسیٰ سوچ رہے شاید اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ کو خیال آیا ایسا تو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بچے کرتے اپنے ماں باپ کی خدمت, سو بھی جانا تھا انہیں کہیں کو. پھر خیال آیا نہیں یہ وجہ نہیں ہے, کچھ اور وجہ ہے. حضرت موسیٰ سوچنے لگے اور وجہ, دیکھتے ہیں کیا ہے منظر. اس کے بعد کیا کرا, گیا کھانا پکایا حضرت موسیٰ کے لیے, اپنے لیے, ماں کے لیے کھانا پکا کے کر کے لا کے جو ہے حضرت موسیٰ کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا. پھر اس کے بعد کیا کرا, خود اپنی پلیٹ لے کے جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھا, بیٹھ کے کیا کرا, منہ میں لے کے کھانا پورا گرائنڈنگ کر رہا, منہ میں گرائنڈنگ کر رہا, چبا چبا کے اس کو لکوڈ بنایا, نکال کے ماں کے منہ میں ڈال رہا, نکال کے ماں کے منہ میں ڈال رہا. حضرت موسیٰ بھی یاد دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے, کتنا پیار کرتا اپنی ماں سے. اللہ اکبر. ہے کوئی تم میں ایسا ماں کی خدمت کرنے والا, تو اپنے آپ پہ فخر کرو, اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا, ماں کو کھلایا, کھانا کھلا کے پھر اس کے بعد آ کے خود بیٹھ کے دسترخوان پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کھایا. حضرت موسیٰ بولے یہ بھی کیا بات ہے, ایسا تو کئی بچے کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ خدمت. بولے یہ وجہ نہیں ہے, کچھ اور ہے جو اس کو میرے ساتھ جنت میں لے کے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ آپ دیکھ رہے, دیکھیں گے پھر کبھی بعد میں ملیں گے, رات ہو گئی. بولے موسیٰ میاں اجازت دو ہم جاتے ہیں. بولے نہیں, اللہ کے پیغمبر, جنگل کا راستہ ہے, آپ کے علاقے تک جانے, یہاں پہ بھیڑ بکریاں رہتی ہیں, آپ مت جائیے, آپ آرام کر لیجیے, آرام کر لیجیے. ریکویسٹ کر حضرت موسیٰ کو بستر ڈالا, آپ آرام کرنے لگے. رات کی تنہائی میں حضرت موسیٰ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, عبادت کے لیے. انہیں سو رہا ہے جوان بیٹا, ماں کے بازو سویا. اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں, رات میں ہونٹ ہل رہے ہیں ماں کے, چھوٹی سی سکتی ہوئی آواز میں ماں کچھ بول رہی. تو حضرت موسیٰ سوچے شاید بیچاری پانی پوچھ رہی ہوں گی, کھانا پوچھ رہی ہوں گی. تو حضرت موسیٰ اس کی ماں کے قریب گئے سننے کے لیے کیا بول رہی, کان قریب لگائے ہونٹوں کو. تو حضرت موسیٰ سن رہے ہیں, وہ اللہ سے کہہ رہی ہے, پانی نہیں مانگ رہی, اللہ سے کہہ رہی ہے, اے اللہ میرا جوان بیٹا مولا میری خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا, اس کا خیال ہے کہ اگر شادی کر لے گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو کے بوڑھی ماں کی خدمت نہیں کر سکے گا. اے اللہ میرا بیٹا نیکی بہت محبت کرتا, بہت چاہتا, بہت پیار کرتا, بہت خدمت کرتا, مولا بدلے میں ایک ماں کی دعا بیٹے کے لیے ہے. یہ بے شک گناہگار, خطاکار, سیاہکار, بدکار ہے, مگر مولا ماں کی دعا سن لے, میرے بیٹے کو تیرے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جنت میں بھیجنا. اللہ, حضرت موسیٰ رشک میں آ گئے, کہنے لگے مولا ماں کی دعا کا یہ عالم ہے کہ زبان ہل جائے تو گنہگار کو پیغمبروں کے ساتھ جنت میں بھیجا دیتی ہے. یہ ہے ماں کی دعا کا اثر. اپنے ماؤں کی دعا لو,
اپنے بابا کی دعا لو. نبی پاک علیہ السلام فرمائے میری دعا میری امت کے حق میں جیسی ہے باپ کی ماں کی دعا اولاد کے حق میں ویسے ہی ہوتی ہے. فرمائے حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی. ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اتنی تاثیر ہے ماں کی دعا میں. ماں باپ کی دعائیں لو, اپنے ماں باپ کو حج کراؤ, عمرہ کراؤ, اپنے ماں باپ کو اچھے کپڑے پہناؤ, اپنے ماں باپ کو اچھے طبیب ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ, اپنے ماں باپ کو ان کا ایک بیڈ روم دو رہنے کے لیے. بہت بڑی بات بول رہا ہوں. کئی گھروں میں لوگ پکڑ کے لے جاتے, پکڑ کے آئیے مولانا, آئیے مولانا, آئیے مولانا, جا کے دیکھتے ہال میں ایک بستر پڑے ہوا رہتا, بیڈ پہ رہتا, بستر رہتا. کس کے لیے؟ امی ابا رہتے. گدھے تو بیڈ روم میں رہتا, تیرے ماں باپ کو ہال میں ڈال کے رکھتا. اپنے ماں باپ کے لیے بیڈ روم رکھو, ہالوں میں ڈال کے نہیں رکھنا. ماں باپ کو بیڈ روم دو, ان کے لیے انتظام کرو, ان کی پرائیویسی کا انتظام کرو. ان کے لیے جو ہے آپ ان کو اتنا تو کم سے کم آزادی دو اپنے گھروں میں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی سکے. کریں گے نا انشاءاللہ, پکا وعدہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام. ہم سب شریک ہیں. کئی نالائق لوگ چلے گئے, جا کے زندگیاں گزار دیے دوسرے ملکوں میں. نہ ان کو ماموں کا جنازہ ملا, نہ پھپھا کا ملا, نہ چچا کا ملا, نہ خاندان کا ملا, نہ بہنوں کی شادی ملی, نہ بہنوں کا جو ہے خلوص ملا, نہ اولاد کی خوشیاں ملی. ارے بعض تو ایسے بیٹی کی شادی ہو گئی, باپ پڑا ہوا ہے دوسرے ملک کے اندر. بیٹے کی شادی ہو گئی, باپ دوسرے ملک پہ پڑا ہوا ہے, شادی کو نہیں آ سکا. ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے, بیٹا نہیں آ سکا. باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, بیٹا نہیں آ سکا. کیا ضرورت ہے ایسا پیسہ کمانے کی جس کے اندر تم کو تمہارے باپ کی جنازے کی نماز نصیب نہیں ہو رہی تمہارے کو؟ کیا ضرورت ہے ایسا پیسہ کمانے کی جس میں تم کو تمہاری اولاد کی خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی؟ کیا کرو گے ایسے بنگلے بنا کے, کیا کرو گے یہ گاڑیاں خرید کے جس میں تمہیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا, کسی کی خوشی میں کسی کے غم میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل رہا. تھوڑے پیسے کم کماؤ پرواہ نہیں ہے, مگر اپنے خاندان میں رہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو, اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہو. میری بات اچھی دکھی تو قبول کرو, نہیں دکھی تو مجھے معاف کرو, مگر پیارو اللہ کا واسطہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کریں گے انشاءاللہ. ایک بات سنا دوں, سنا دوں, موڈ میں تو ہے نا؟ سبحان اللہ. ہاں, ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے پیغمبر تھے, اللہ کے لاڈلے پیغمبر, لاڈلے پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے, اے اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ فرمائے, میرے پیارے میرے کلیم, آپ اگر نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا میرے پیارے؟ تو کہا, اے اللہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو پھر مولا میرے ساتھ میں کون جائے گا؟ میرے ساتھ میں کون جائے گا؟ یہ سوچ کے پوچھ رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جاؤں گا, یا حضرت سلیمان کے ساتھ جاؤں گا, یا حضرت آدم کے ساتھ جاؤں گا, یا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ جاؤں گا, میرے ساتھ کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ آپ کے ساتھ ایک خصی جنت میں جائے گا. خصی معلوم ہے نا, خصی گوشت بیچنے والا, خصاب جس کو ہمارے عام لفظوں میں کہتے ہیں خصاب, وہ خصی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ بولے, اے اللہ میرے ساتھ خصی؟ بولے ہاں ہاں موسیٰ آپ کے ساتھ خصی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بولے اللہ کون ہے وہ خصی, ذرا اس کا پتہ دے دے, تو اگر اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, اس کا پتہ دے مولا, میں اس سے مل لوں گا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بتائے وہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ دوسرے دن صبح صبح عبادت کے بعد نکل رہے, اس کی طرف سفر کرے, جنگلوں کا راستہ طے کر کے اس کے دکان تک پہنچے. وہاں جا کے دیکھے تو دکان پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ چھڑکیاں دے رہا, بدماشیاں کر رہا, نئے نئے حرکتیں کر رہا. حضرت موسیٰ بولے انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ اتنا خطرناک. پوری دکان اتھل پتھل کر دیا, ادب میں احترام میں کھڑا ہو گیا, وہ بند کر دیا, پھینک دیا سب. بولے سرکار میرے گھر کو چلیے, سرکار میرے گھر کو چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس کے گھر کو اس کے ساتھ. بولے رستے میں دیکھیں گے کچھ ایسے حرکت, رستے میں بھی کچھ بھی نہیں, نماز کا ٹائم ہوگا, نہ نماز پڑھ رہا, کچھ نہیں, کیا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گا. پھر اس کے بعد جو ہے گھر تک پہنچے. حضرت موسیٰ, ایک جھوپڑی ہے, اس کا گھر جھوپڑی ہے, لگ گیا. حضرت موسیٰ کو اندر بٹھا دیا بوریا ڈال کے. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کونے میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے, اتنی نحیف, اتنی کمزور عورت ہے, ایسا ہاتھ پکڑے تو چمڑی نکل جائے, اتنی کمزور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے وہ؟ بولے سرکار یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. بولے سرکار یہ میری ماں ہے, ماں, سبحان اللہ, یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے, دیکھتے رہے. وہ بیچاری اتنی کمزور ہے, اٹھ کے ضرورت کو بھی نہیں جا سکتی, پانی نہیں لے سکتی, کھانا نہیں کھا سکتی. اس کو گیا, ہاتھوں میں اٹھایا, وہ پورا دن بھر غلاظت کپڑوں میں کر لی تھی, لے گیا حمام میں کپڑے اتارا, ماں کے نہلا کے دھلا کے صاف کر کے اچھے کپڑے ماں کو پہنایا, لے کے آ کے پاک صاف جگہ پہ لٹا دیا. حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ کو خیال آیا, ایسا تو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بچے کرتے اپنے ماں باپ کی خدمت, سو بھی جانا تھا انہیں کئی کو.
پھر خیال آیا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، کچھ اور وجہ ہے. حضرت موسیٰ سوچنے لگے اور وجہ، دیکھتے ہیں کیا ہے منظر. اس کے بعد کیا کرا، گیا کھانا پکایا حضرت موسیٰ کے لیے، اپنے لیے، ماں کے لیے کھانا پکا کے کر کے لا کے جو ہے حضرت موسیٰ کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا. پھر اس کے بعد کیا کرا، خود اپنی پلیٹ لے کے جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھا، بیٹھ کے کیا کرا، منہ میں لے کے کھانا پورا گرائنڈنگ کر رہا، منہ میں گرائنڈنگ کر رہا، چبا چبا کے اس کو لکوڈ بنایا، نکال کے ماں کے منہ میں ڈال رہا، نکال کے ماں کے منہ میں ڈال رہا. حضرت موسیٰ بھی یہ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے، کتنا پیار کرتا اپنی ماں سے. اللہ اکبر. ہے کوئی تم میں ایسا ماں کی خدمت کرنے والا؟ تو اپنے آپ پہ فخر کرو، اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، ماں کو کھلایا، کھانا کھلا کے پھر اس کے بعد آ کے خود بیٹھ کے دسترخوان پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کھایا. حضرت موسیٰ بولے یہ بھی کیا بات ہے، ایسا تو کئی بچے کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ خدمت. بولے یہ وجہ نہیں ہے، کچھ اور ہے جو اس کو میرے ساتھ جنت میں لے کے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ آپ دیکھ رہے دیکھیں گے پھر کبھی بعد میں ملیں گے. رات ہو گئی، بولے موسیٰ میاں اجازت دو ہم جاتے ہیں. بولے نہیں، اللہ کے پیغمبر، جنگل کا راستہ ہے، آپ کے علاقے تک جانے، یہاں پہ بھیڑ بکریاں رہتی ہیں، آپ مت جائیے، آپ آرام کر لیجیے، آرام کر لیجیے. ریکویسٹ کر حضرت موسیٰ کو بستر ڈالا، آپ آرام کرنے لگے. رات کی تنہائی میں حضرت موسیٰ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، عبادت کے لیے. انہیں سو رہا ہے جوان بیٹا، ماں کے بازو سویا. اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، رات میں ہونٹ ہل رہے ہیں ماں کے. چھوٹی سی سکتی ہوئی آواز میں ماں کچھ بول رہی. تو حضرت موسیٰ سوچے شاید بیچاری پانی پوچھ رہی ہوں گی، کھانا پوچھ رہی ہوں گی. تو حضرت موسیٰ اس کی ماں کے قریب گئے سننے کے لیے کیا بول رہی. کان قریب لگائے ہونٹوں کو. تو حضرت موسیٰ سن رہے ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے، پانی نہیں مانگ رہی، اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ میرا جوان بیٹا، مولا میری خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا. اس کا خیال ہے کہ اگر شادی کر لے گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو کے بوڑھی ماں کی خدمت نہیں کر سکے گا. اے اللہ میرا بیٹا میری بہت محبت کرتا، بہت چاہتا، بہت پیار کرتا، بہت خدمت کرتا. مولا بدلے میں ایک ماں کی دعا بیٹے کے لیے ہے. یہ بے شک گناہگار، خطاکار، سیاہگار، بدکار ہے، مگر مولا ماں کی دعا سن لے، میرے بیٹے کو تیرے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جنت میں بھیجنا. اللہ، حضرت موسیٰ رشک میں آ گئے، کہنے لگے مولا ماں کی دعا کا یہ عالم ہے کہ زبان ہل جائے تو گنہگار کو پیغمبروں کے ساتھ جنت میں بھیجا دیتی ہے. یہ ہے ماں کی دعا کا اثر. اپنے ماؤں کی دعا لو، اپنے بابا کی دعا لو. نبی پاک علیہ السلام فرمائے میری دعا میری امت کے حق میں جیسی ہے، باپ کی ماں کی دعا اولاد کے حق میں ویسے ہی ہوتی ہے. فرمائے حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اتنی تاثیر ہے ماں کی دعا میں. ماں باپ کی دعائیں لو، اپنے ماں باپ کو حج کراؤ، عمرہ کراؤ، اپنے ماں باپ کو اچھے کپڑے پہناؤ، اپنے ماں باپ کو اچھے طبیب ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، اپنے ماں باپ کو ان کا ایک بیڈ روم دو رہنے کے لیے. بہت بڑی بات بول رہا ہوں. کئی گھروں میں لوگ پکڑ کے لے جاتے، پکڑ کے آئیے مولانا، آئیے مولانا، آئیے مولانا. جا کے دیکھتے ہال میں ایک بستر پڑے ہوا رہتا، بیڈ پڑا رہتا، بستر رہتا. کس کے لیے؟ امی ابا رہتے. گدھے تو بیڈ روم میں رہتا، تیرے ماں باپ کو ہال میں ڈال کے رکھتا. اپنے ماں باپ کے لیے بیڈ روم رکھو، ہالوں میں ڈال کے نہیں رکھنا. ماں باپ کو بیڈ روم دو، ان کے لیے انتظام کرو، ان کی پرائیویسی کا انتظام کرو. ان کے لیے جو ہے آپ ان کو اتنا تو کم سے کم آزادی دو اپنے گھروں میں، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی سکے. کریں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.